بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس, ویلکم ٹو حالم اسٹڈی انسائٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 502 کا لیسن نمبر 20 کریں گے. آج ہم لوگوں نے نیو بیہیویئرسٹ کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کرنی ہے. آپ لوگوں کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کچھ کہ بیہیویئرزم ہوتی ہے جو وہ والے جو سائیکولوجسٹ اور وہ جو فلاسفرز جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے سائیکالوجی سے ریلیٹڈ کوئی بھی نالج لینا ہے تو آپ لوگوں نے انٹروسپیکشن پہ نہیں جانا, آپ نے صرف اسپیکولیشنس کی بیس پہ آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی, بلکہ آپ وہ والا بیہیویئر انسان کا دیکھیں جو آپ لوگ ایزیلی بالکل کلیئرلی آبزرو کر سکتے ہیں, جو کہ آبزرویبل ہو, اور آپ اس بیس پہ کنکریٹ فیکٹس کی بیس پہ آپ ڈیسیجن لیں. تو بیہیویئرزم والے جتنے بھی ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ بیہیویئر کے اوپر وہ زور دیتے ہیں کہ سائیکالوجی کو اگر آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنا ہے تو آپ لوگ بیہیویئر کو اسٹڈی کریں. جو نیو بیہیویئرسٹ ہیں نا, یہ وہ سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے سیم وہی تھنکنگ, وہی سوچ اور وہی میتھڈولوجی اڈاپٹ کی تھی جو واٹسن کی تھی, کیونکہ واٹسن بیہیویئرسٹ تھے نا. تو لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ نیو بیہیویئرسٹ جو ہے نا یہ وہ ہیں جو کہ واٹسن کے بعد پیدا ہوئے تھے, انہوں نے واٹسن کے بعد کام کیا تھا. واٹسن نے جو بیہیویئرزم کا کنسیپٹ دیا تھا اس میں سائنس جو ہے سائیکالوجی کی سائنس کو ایک نئی ڈائریکشن ملی تھی. جو پرانا جو میتھڈ تھا نا انٹروسپیکشن کا اور اسپیکولیشن کا, اس کو پہلے جو مانا جاتا تھا کہ یہ سائیکالوجی کے لیے آپ اس سے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں, بلکہ بیہیویئرزم نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور زیادہ ایک سائنٹیفک جو آؤٹ لک ہوتی ہے نا اس کو اڈاپٹ کیا گیا تھا. اور یہ کہتے تھے کہ صرف کنکریٹ فیکٹس جو بالکل ایک حقیقت ہوتی ہے, ایک ٹھوس حقیقت, صرف اسی کو آپ لوگ کنسیڈر کریں جو کہ آبزرویبل ہوتی ہے, جس کو آپ اپنی آنکھوں سے آبزرو کر سکتے ہیں. اس لیے جو ہے بیہیویئرزم یہ بالکل سائیکولوجیکل تھاٹ کا, نفسیاتی سوچ کا ایک بالکل یوں سمجھے کہ ایک دل مانا جاتا ہے, ہارٹ مانا جاتا ہے. نیو بیہیویئرسٹ جو ہیں انہوں نے بالکل واٹسن کی ہی تھنکنگ کو انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا, لیکن یہ ہے کہ ان کے بعد پیدا ہوئے تھے. اگر ہم لوگ ان میں بات کریں تو ان میں تین جو ایک بڑی پرسنالٹیز کا آج کے لیکچر میں ہم لوگ ذکر کریں گے جنہوں نے نیو بیہیویئرسٹ جو جن کو مانا جاتا ہے. سب سے پہلے جو نیو بیہیویئرسٹ ہیں وہ ہے کلارک ہال. ٹھیک ہے, اس میں یہ آپ لوگوں نے چھوڑ دینا کب پیدا ہوئے, کب ان کی ڈیتھ ہوئی, کب انہوں نے کیا کیا کیا, یہ سب کچھ نہیں آتا. بھی آپ لوگوں کا مڈ ٹرم ہوگا تو بھی آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا. کلارک ہال جو ہے نا انہوں نے ایک ان کا جو کنسیپٹ ہے یہ اصل میں گیسٹار اسکول سے بڑے امپریس ہوئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے پاولاف کی وہ جو کلاسیکل کنڈیشننگ کے بارے میں انہوں نے سارا کچھ لکھا ہے نا, تو پاولاف کی ایک کنڈیشنڈ ریفلیکسز کے نام سے ایک بک تھی, اس کی ٹرانسلیشن بھی پڑھی تھی کلارک ہال نے, اور اسی طرح کی اور بھی مختلف قسم کی چیزیں انہوں نے پڑھی ہوئی تھیں. اور ان کی جو ایکسپلینیشن تھی انسانوں کے بیہیویئر کے بارے میں وہ ریفلیکٹ کرتی ہے, گسٹالٹ کے ویو پوائنٹ کو بھی ریفلیکٹ کرتی ہے, اور پاولووین کے بھی ویو پوائنٹس کو جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. جو کلارک ہال تھے وہ بیسیکلی ایک میتھمیٹیشین تھے, تو انہوں نے جو ایک سائیکولوجیکل جو ایک بیہیویئرزم کے بارے میں جو بات کی ہے نا, انہوں نے ایکویشن کی فارم میں ہی کی ہے. انہوں نے اپنے ویوز کو میتھمیٹیکل ٹرمز میں انہوں نے بیان کیا ہے. میتھمیٹیکل ایکویشن ایک جو ہے جو ان کے ویو پوائنٹ کو ایکسپلین کرتی ہے وہ ایکویشن ہے SER = DVK/SHR. ٹھیک ہے, یعنی کہ SER یعنی کہ بیہیویئر وہ کہتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ ہوتا ہے چار چیزوں کا. کن چار چیزوں کا؟ D فار ڈرائیو, یعنی کہ آپ کے اندر جو ایک نیڈ ہوتی ہے, آپ کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, دیٹ از اے ڈرائیو. ٹھیک ہے, تو آپ کو ضرورت محسوس ہوگی. اس کے بعد ویلنس, یعنی کہ V اسٹینڈ فار ویلنس, اور اسٹیمولس انٹینسٹی, یعنی کہ کتنی شدت سے آپ کو کوئی اسٹیمولس ملتا ہے, کتنی شدت سے آپ کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے فار ایگزامپل, یا کتنی شدت سے آپ کے سینس آرگن کسی چیز کو سینس کرتے ہیں, وہ ویلنس میں آ جاتی ہے. تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ انسینٹیو, موٹیویشن, وہ چیز جو آپ کو دھکیلتی ہے کوئی سرٹن ریوارڈ کو اچیو کرنے کی طرف, دیٹ از اے انسینٹیو یا موٹیویشن. اس کے بعد چوتھی چیز SHR یعنی کہ ہیبٹ. تو کلارک ہال یہی کہتے ہیں کہ بیہیویئر جو ہے نا اصل میں چار چیزوں سے مل کے بنتا ہے. یعنی کہ انسان کے اندر پہلے ایک ڈرائیو ہوتی ہے, پھر اسٹیمولس کتنا ہے, پھر اس کے بعد موٹیویشن اس کو ملتی ہے, کچھ اس کی ہیبٹس ہوتی ہیں, یہ ساری کی ساری چاروں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو تب بندے کا بیہیویئر جو ہے نا وہ جنریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بیہیویئر ٹوٹلی ان چار چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے.
ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا کہ کلارک ہال جو ہے یہ ایک بیہیویئرسٹ ہے اور انہوں نے یہی ٹرائی کیا تھا کہ بیہیویئر کو بالکل سمپل ٹرمز میں ایکسپلین کیا جا سکے. ان کے مطابق بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے, چاہے جس بھی سرٹن مینر میں, اسپیسیفک مینر میں وہ بیہیو کرتا ہے, کام کرتا ہے, ایکٹ کرتا ہے, ہر طرح کے اس کے مینر کے پیچھے, ہر طرح کے اس کے بیہیویئر کے پیچھے یہ چاروں چیزیں, یہ چاروں ڈرائیونگ فورسز موجود ہوں گی. کون کون سی؟ ڈی, وی, کے اینڈ ایس ایچ آر. اس کے بعد وہ ان چاروں چیزوں کے بارے میں بھی الگ الگ کر کے وہ بتاتے ہیں کہ ڈرائیو کیا ہوتی ہے, وی, کے کیا ہوتا ہے. ڈرائیو سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہل یہ کہتے ہیں کہ ڈرائیو جو ہے نا اصل میں انسان کے اندر موجود کوئی ضرورت ہوتی ہے, یعنی کہ کوئی انسان کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے, وہ خود کوئی نہ کوئی گول اچیو کرنا چاہتا ہے اور یا وہ کسی ٹارگٹ تک پہنچنا چاہے گا یا کسی چیز کو اپنی ملکیت میں لینا چاہے گا. دیٹ از اے ڈرائیو, یعنی کہ وہ جو خواہش ہوتی ہے نا اس کے اندر, اس کو ہم لوگ ڈرائیو بولتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے انسان کے اندر ایک ڈرائیو, ایک خواہش کو جو ہے وہ جنریٹ کرتی ہیں اور اس ڈرائیو کو ہل کی ایکویشن میں ڈی سے ایکسپریس کیا جاتا ہے. دوسری چیز جو ایکویشن میں تھی دیٹ از اے وی, یعنی کہ اسٹیمولس جو آپ ملتا ہے کسی کو یعنی اسٹیمولس آپ لوگوں کو پتا ہے نا, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو کسی بھی سرٹن طریقے میں رسپونڈ آپ سے کرواتی ہے, آپ کو ٹرک کرتی ہے, دیٹ از اے اسٹیمولس. اسٹیمولس کی شدت جو ہوتی ہے نا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں وی, اور یہ اسٹیمولس کی شدت ہی ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کے بیہیویئر کو گورن کرتی ہے, آپ کے بیہیویئر کو چلاتی ہے. دوسرے لفظوں میں ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وی کا مطلب یہ ہے, انٹینسٹی کا مطلب یہ ہے کہ کتنی شدت سے آپ کے باڈی کے سینس آرگنز نے کسی اسٹیمولس کو رجسٹر کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بہت زیادہ اگر اسٹرانگ اسٹیمولس ہونا تو آپ بیہیو بھی بہت فوراً سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں ہو گیا. اس کے بعد تیسری جو چیز ہے دیٹ از اے کہ وہ کہتے ہیں انسینٹیو یا کوئی موٹیویشن. دیکھیں موٹیویشن انسان کو تبھی ملتی ہے جب انسان کو یہ ایک ٹارگٹ رکھتا ہے اور وہ اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کو ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ میں نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے. یوں سمجھ لیں کہ انسان کی جس چیز کے بارے میں حاصل کرنے کی وہ جو خواہش ہوتی ہے نا وہی اس کی موٹیویشن کی طرح کام کرتی ہے. تو یہ انسان کے لیے انسینٹیو کی طرح کام کرتی ہے. پھر انسان اس کی وجہ سے کسی ایک سرٹن مینر میں بیہیو کرے گا, ایسے بیہیو کرے گا تاکہ وہ اس چیز کو, اس ریوارڈ کو حاصل کر سکے, اس تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے, آخری جو کمپوننٹ تھا اس کی ایکویشن میں, بیہیویئر کی ایکویشن میں, وہ تھا ایس ایچ آر. وہ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ہیبٹ, جو کہ انسان کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے یا انسان ڈیولپ کرتا ہے. بیہیویئرسٹ نے اس کے بارے میں ایکسپلینیشن دی ہے کہ ہیبٹس کیوں ڈیولپ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہول نے جو ہے نا بڑی اس کو آگے ان آئیڈیاز کو فردر جو ہے انہوں نے آگے اسٹڈی بھی کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہیبٹس ہوتی ہیں نا وہ انسان کیسے بیہیو کرے گا اس چیز کو بہت زیادہ ڈیٹرمن کرتی ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عادت کے حساب سے ہی جو ہے نا وہ بیہیو کرتے ہیں, جو ان کی عادت ہوتی ہے اسی طرح وہ بیہیو کرتے ہیں. آگے ہم لوگ اگر سمپل ٹرمز میں بات کریں تو بیہیویئر انہی چار فورسز کا, انہی چار فیکٹرز کا ریزلٹ ہوتا ہے. دیٹ از اے ڈی فار ڈرائیو, وی فار اٹریکشن, ریپلجن, موٹیویشن, انسینٹیو, یہ سب کچھ, اور کے کا مطلب ہوتا ہے موٹیویشن, اور آخر پہ آ جاتی ہے ہمارے پاس ہیبٹ. اب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کی جو تھیوری تھی نا یہ مینلی اس چیز کا فوکس تھا, اس کی تھیوری کا پرفارمنس کو دیکھنے پہ, یعنی کہ کسی چیز کی پرفارمنس کو دیکھیں گی تبھی آپ لوگ دیکھیں گے نا ڈرائیو کیا تھی, اس کو موٹیویشن کیا تھی, اس کی ہیبٹ کیا ہے, یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھیں گے. کیونکہ ان کی تھیوری مینلی پرفارمنس کو ہی دیکھتی ہے اور انسان کے بظاہر نظر آنے والے بیہیویئر کو ہی آبزرو کرتی ہے, اسی لیے ہم لوگ ان کو بیہیویئرسٹ ہی کلاسیفائی کرتے ہیں. سیکنڈ جو نیو بیہیویئرسٹ ہے دیٹ از ایڈورڈ ٹولمین. یہ کہتے تھے کہ سائیکالوجی بیہیویئر کی سائنس ہے اور سائیکالوجسٹ کو بیہیویئر کی اسٹڈی کے اوپر ہی کنسنٹریٹ کرنا چاہیے صرف اور صرف. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر کوئی بھی بیہیویئر ہوتا ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی پرپس ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, اسی لیے ہم لوگ ان کو پرپسو بیہیویئرسٹ بھی بولتے ہیں. تو یہ ان کے بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے. ایک تو یہ دونوں جو نیو بیہیویئرسٹ ہے نا ان کی ایکویشنز آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے, اور ایکویشن میں یہ جو فردر جو ان کی جو کمپوننٹس ہیں نا ان سے کیا مطلب یہ جو اسٹینڈس فار ہے نا یہ اپنے اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے. اور پرپسو بیہیویئرسٹ کس کو کہا جاتا ہے, دیٹ از ایڈورڈ ٹولمین. ایڈورڈ ٹولمین نے بھی ایک ایکویشن دی تھی بیہیویئر کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں B is equal to F into SA. B stands for behavior, F جو ہے وہ کہتے ہیں فنکشن ہوتا ہے. کس کا فنکشن ہوتا ہے, S کا اور A کا. S کا مطلب ہوتا ہے سچویشنل ویریبلس کا اور A کا مطلب ہوتا ہے اینٹیسیڈنٹ ویریبلس کا. اس کا مطلب یہ ہے ان کی بیہیویئر, ان کی اس ایکویشن سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بیہیویئر اصل میں سچویشنل ویریبلس کا اور اینٹیسیڈنٹ ویریبلس کا فنکشن ہوتا ہے.
اب سچویشنل ویریبلس اور اینٹیسیڈنٹ ویریبلس کیا ہوتے ہیں؟ سچویشنل ویریبل کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز، ویریبل کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو چینج ہو سکتی ہے، چاہے شکل میں چینج ہو، چاہے قسم میں چینج ہو، چاہے اماؤنٹ میں چینج ہو، بس وہ چینج ہو سکتی ہو، اس چیز کو ہم لوگ ویریبل کہتے ہیں۔ سچویشنل ویریبل ایک ایسا ویریبل جو کہ آپ کی انوائرمنٹ کے اندر پایا جاتا ہے یا کسی سچویشن کے اندر پایا جائے گا جو کہ انسان کے بیہیویئر کو افیکٹ کرے گا، جیسے سردی کا موسم ہونا، گرمی کا موسم ہونا، یہ کیسی چیز ہے جو یہ ایک ایسا ویریبل ہے جو کہ آپ لوگوں کی انوائرمنٹ میں پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے انسان ایک سرٹن انداز میں بیہیو کرتا ہے۔ سردیوں میں اس کے تھوڑے اور کھانے پینے، رہنے، اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جگنے کی روٹین اور ہوتی ہے، اور طرح سے وہ بیہیو کرے گا، گرمیوں میں اور کرے گا۔ دوسرا جو ویریبل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اینٹیسیڈنٹ ویریبل۔ یہ وہ ویریبل ہوتا ہے جو کہ کسی بھی انسان کی اپنی ایج کا اور جینڈر کا ایک جو سمجھنے کے پارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ دیکھیں نا، میل جو ہوتے ہیں نا وہ الگ طرح سے بیہیو کرتے ہیں، فیمیل الگ طرح سے بیہیو کرتے ہیں، بچے الگ طرح سے بیہیو کرتے ہیں، بڑے الگ طرح سے بیہیو کرتے ہیں، بوڑھے الگ طرح سے بیہیو کرتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کے اندر ہی پائی جاتی ہیں، اور یہ بھی بیہیویئر کو جو ہے نا بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں، افیکٹ کرتی ہیں، اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو بیہیویئر کی انہوں نے جو ایڈورڈ ٹولمین نے جو ایکسپلینیشن دی تھی، یہ بہت ہی پریسیز اور بہت ہی اچھی ایک ایکسپلینیشن تھی، کیونکہ ان کی بھی ایکسپلینیشن کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی بیہیویئر کے اوپر زور دیا تھا، اس لیے ٹولمین کو بھی نیو بیہیویئرسٹ کی طرح ہی کلاسیفائی کیا جاتا ہے۔ تیسرے جو نیو بیہیویئرسٹ تھے وہ تھے ایڈوین گیوتھیری۔ ایڈوین گیوتھیری ایک یہ ہے کہ وہ ایکسپیریمنٹلسٹ کم تھے، یعنی کہ ایکسپیریمنٹس کی طرف نہیں اتنا جاتے تھے، لیکن آبزرور اچھے تھے، آبزرویشن پہ جو ہے نا وہ زیادہ زور دیتے تھے، ایکسپیریمنٹس کی طرف تھوڑے وہ کم جاتے تھے۔ ان کی جو اپنی آبزرویشنس کی بیس پہ انہوں نے یہ ویو دیا تھا کہ بیہیویئر کو آپ پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں اور کنٹرول بھی کر سکتے ہیں بائی دا لا آف ریکنسی۔ لا آف ریکنسی تھورنڈائک نے دیا تھا، جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام میں، کسی بھی کام میں جو آخری چیز آپ کرتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ آپ پھر آگے ریپیٹ کریں گے، وہ زیادہ جو ہے نا وہ چیز آپ لوگ سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے مڈ میں ایک لیکچر پڑھا بھی تھا، اس میں بلی کو ڈبے میں بند کر دیا گیا تھا، تو بلی نے مختلف قسم کے کام کیے تھے اس ڈبے میں سے نکلنے کے لیے، لیکن جو اس کا آخری کام تھا نا، جو کام کر کے وہ ڈبے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اس کام کو اس نے سیکھ لیا تھا، کیونکہ جب دوبارہ اس کو ڈبے میں بند کیا گیا تھا نا، اس نے وہ آخری کام ہی فوراً سے کیا تھا، پہلے جو وہ کرتی رہی تھی وہ اس نے نہیں کیے تھے۔ تو بیہیویئرزم جو گیوتھیری کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ بیہیویئرزم اصل میں لاسٹ ایکٹ کی ریپیٹیشن کا نام ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام ہے جو آپ لوگوں کا آخری جو مرحلہ ہوتا ہے نا، اسی کو آپ لوگ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، وہی آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ تو تھورنڈائک نے اس کو پروپوز کیا تھا، لا آف ریکنسی کو انہوں نے دیا تھا اپنی ایکسپیریمنٹس کی بیس پہ، جو ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیٹس کے اوپر کیا تھا، لیکن جو گیوتھیری کی یہاں سے اگر دیکھا جائے نا تو گیوتھیری ویسے تو تھے کہ ایکسپیریمنٹلسٹ نہیں تھے، لیکن یہاں سے کیونکہ ان کی سوچ ایک ایکسپیریمنٹ کے اوپر ہی بنی ہوئی تھی، لا آف ریکنسی ایک ایکسپیریمنٹ کی بیس پہ ہی بنائی گئی تھی، تو یہاں سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ گیوتھیری کی تھاٹ کسی حد تک ایکسپیریمنٹلسٹ تھی۔ گیوتھیری نے فروئڈ کو بھی اسٹڈی کیا تھا اور اس سے بھی بہت زیادہ امپریس ہوئے تھے، خاص طور پر جو فروئڈ نے مینٹل ڈس آرڈرز کو ٹریٹ کرنے کے جو میتھڈز بتایا اس سے بہت زیادہ امپریس ہوئے تھے۔ اب ان کی جو بیہیویئرسٹ آؤٹ لک تھی، اس بیس پہ گیوتھیری نے ایک نیوروسس کی تھیوری بھی دی تھی اپنی بک میں، اور ان کی بک کا نام تھا سائیکولوجی آف ہیومن کنفلکٹ، اور اسی لیے یہ بھی ان کو مانا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے بیہیویئرسٹ سائیکو تھراپسٹ تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوروسس اصل میں رسپانسز کے کنفلکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے بیہیو نہیں کرنا، اس وجہ سے جو آپ لوگ ٹینشن لیتے ہیں اس وجہ سے نیوروسس زیادہ ہوتا ہے۔ اب اوورآل اس میں اگر دیکھا جائے تو لانگ کے حساب سے آپ لوگوں کو کوئی بھی ایک سائنٹسٹ کا نام دے دیں گے کہ اس کے اوپر آپ جو ہے وہ بتائیں، شارٹ بھی ایسے ہی وہ آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں۔ تو میں یہاں سے آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ پورا چیپٹر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ایم سی کیوز جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ نیو بیہیویئرسٹ کون ہوتے ہیں؟ جن کی لائن آف تھنکنگ واٹسن جیسی ہوتی ہے، لیکن وہ واٹسن کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ سب سے پہلے نیو بیہیویئرسٹ کون تھے؟ دیٹ از کلارک ہل۔ کنڈیشن ریفلیکسز کے اوپر جو ہے وہ بک کس نے لکھی تھی؟ ایوان پاولوف نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کلارک ہال کا جو ہے نا، ان کا جو ایک ایکسپلینیشن تھی نا، وہ گیسٹالٹ اور پاولوین دونوں کے پوائنٹ آف ویو کا مکسچر تھی، یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے۔ میتھمیٹیکل ایکویشن آپ لوگوں نے اس کی یاد رکھنی ہے، اس کی جو اسٹینڈس فار ہے وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے، تاکہ ان میں سے کوئی بھی ایم سی کیوز آ جائے تو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتا ہو۔ ایڈورڈ ٹولمین کو
آپ لوگ اگر دیکھیں تو وہ کون سے نیو بیہیویئرسٹ ہیں جن کو پرپوسو بیہیویئرسٹ کہا جاتا ہے، یا آپ لوگوں سے ایسے بھی پوچھ لیں گے کہ ایڈورڈ ٹولمین از آلسو کالڈ ایز دیٹ از اے پرپوسو بیہیویئرسٹ. کس نے یہ بات کہی تھی کہ بیہیویئر کا کوئی نہ کوئی پرپس ہوتا ہے؟ دیٹ از اے ایڈورڈ ٹولمین. ایڈورڈ ٹولمین کی یہ والی ایکویشن اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے. یہ سب کچھ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، اور یہاں سے اس کی ایگزامپلس آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے. آپ کو کنسیپٹ ہونا چاہیے، دونوں میں ڈفرینس آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، کون سے نیو بیہیویئرسٹ تھے جو کہ لیس ایکسپیریمنٹلسٹ تھے؟ دیٹ از اے گیوتھیری. لا آف ریکنسی کے اوپر بات جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ تھورنڈائک نے دیا تھا. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو یہ کہیں گے لا آف ریکنسی تو ہم نے ایڈون گیوتھیری کی ٹاپک میں پڑھا تھا تو یہ اسی کا آنسر ہوگا. ایسا نہیں ہے. جو مین جو اس کا آئیڈیا تھا نا وہ تھورنڈائک نے دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ گیوتھیری نے اس بات کو انہوں نے کہا تھا کہ بیہیویئرزم اصل میں لاسٹ ایکٹ کی ریپیٹیشن کا ہی نام ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ تھیوری آف نیوروسس کس نے دی تھی؟ وہ گیوتھیری نے دی تھی. ٹھیک ہے. پہلے بیہیویئرسٹ سائیکو تھراپسٹ کس کو مانا جاتا ہے؟ وہ بھی ایڈون گیوتھیری کو مانا جاتا ہے. اور یہ والی جو اس کی ہے نا، نیوروسس از کازڈ ڈیو ٹو دا کنفلکٹ آف ریسپانسز، یہ لائن آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے. یہ تو وہ MCQs تھے جو میں نے آپ لوگوں کو پریڈکٹ کیے ہیں کہ ان میں سے آئیں گے، یہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آئیں گے. یہ نہیں ہے کہ بھائی میں نے جو نہیں بتائے تو وہ آگے تک کہیں گے یہ بتایا تو تھا نہیں تو یہ آ گئے ہیں. کیونکہ ورچوئل یونیورسٹی ہر سال نئے پیپر بناتی ہے اور ہر بچے کا پیپر دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ لوگوں کو ان امپورٹنٹ بھی لگ رہی ہوتی ہے نا، وہ بھی اٹھا کے دے دیتے ہیں، کیونکہ ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیپر یونیک بنانا ہے دوسرے بچوں سے. ٹھیک ہے. تو وہ ان امپورٹنٹ چیزیں بھی اٹھا کے دیتے ہیں. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.